اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے قاری شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن لرننگ 786۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں مسائل ضروریہ کی، جو نماز کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ہر مسلمان کو یہ مسائل کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو نماز اچھی طرح سے وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ تو میری مراد وہ مسائل ہیں جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ان کا نام بھی سنا ہوگا لیکن ان کی تفصیل شاید معلوم نہ ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ مثلا فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، حرام، حلال، مکروہ، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، یہ سب کیا ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ درجہ بندی کے لحاظ سے شریعت مطہرہ کے 8 حکم ہیں۔ تو ہر فعل یا تو وہ جائز ہے یا پھر ناجائز ہے۔ اگر جائز ہے تو اس کی 5 قسمیں ہیں۔ وہ 5 قسمیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے فرض، نمبر 2 پہ ہے واجب، نمبر 3 پہ ہے سنت، نمبر 4 پہ ہے مستحب، اور نمبر 5 پہ ہے مباح۔ یہ اگر جائز ہے تو یہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ اگر یہ تو ناجائز ہے، میں نے پہلے بتایا نا، ہر فعل یا تو جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ جائز ہوگا تو اس کی یہ 5 قسمیں ہوں گی، اگر ناجائز ہوگا تو اس کی وہ 3 قسمیں ہیں، 3 اقسام ہیں۔ پہلے ہے حرام، دوسرا ہے مکروہ، تیسرا ہے مفسد۔ ابھی جانتے ہیں جو فرائض، واجبات، سنت، مستحب اور مباح کسے کہتے ہیں، ان کے بارے میں جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حرام، مکروہ اور مفسد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فرض وہ ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس پر کوئی شبہ نہ ہو، اسے فرض کہتے ہیں، اور فرض اگر رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آتا ہے درجہ نمبر 2 پہ واجب۔ واجب وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کا ثبوت تو قطعی ہو لیکن اس کی مراد قطعی نہ ہو۔ ترک واجب سے، یعنی اگر واجب رہ جائے نماز میں تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، وہ کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ابھی واجب کتنے ہیں؟ وہ 14 ہیں، وہ الگ سے ہم ایک ویڈیو بنا دیں گے، وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے 14 واجبات جو ہیں وہ پتہ چل جائے۔ فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز کے فرائض کیا ہیں، اور یہ بھی جاننے میں ایک ویڈیو میں بتا دوں گا فرائض کیا ہیں نماز کے، اور واجبات کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا کیا ہے، وہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے میں خاصی مدد ملے گی اور نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو واجب رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں تو۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سنت کا۔ سنت وہ ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو لیکن کبھی کبھی بیچ میں سے اسے چھوڑ دیا ہو، تو وہ حکم جو ہے اس کا وہ سنت ہے، اور اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے۔ چھوڑنا سنت کو نہیں چاہیے، سنت موقدہ چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی، بہرحال ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو اس لیے سنت موقدہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ابھی نماز جتنی نمازیں ہیں سب میں فجر میں سنت موقدہ ہیں، ظہر میں بھی سنت موقدہ ہیں، عصر کی جو پہلی 4 سنت ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، مغرب کی بھی جو نماز میں سنت آتی ہیں وہ موقدہ ہیں، اور عشاء کی بھی جو پہلی 4 سنت ہیں وہ غیر موقدہ ہیں۔ تو عصر اور عشاء کی جو 4 سنت ہیں پہلی والی وہ غیر موقدہ ہیں، باقی ہر نماز میں جو سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر مستحب کا۔ تو دوستو، مستحب وہ عمل ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اور بزرگان دین نے اس کو ہمیشگی اختیار کی ہو، وہ ہمیشہ سے کر رہے ہوں، تو اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور بزرگان دین نے اس کو اختیار کر لیا ہو، اور مستحب کے عمل کو کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر ترک سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کو ترک کر دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے مباح، یعنی آخری 5ویں قسم، جو میں نے 5 اقسام عرض کی تھی، فرض، واجب، سنت، مستحب، اور ابھی نمبر آتا ہے مباح کا۔ مباح وہ ہے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے
نہ تو ثواب ہوتا ہے نہ عذاب ہوتا ہے۔ اگر اس کی تفصیل جو ہے وہ علماء کرام سے آپ الگ الگ ان سب کی اگر جاننا چاہیں تو آپ علماء کرام کے پاس بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو اور یہ ضروری بھی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی آتے ہیں حرام کی طرف، جو میں نے 3 ناجائز کیے ہیں، یہ تو ابھی 5 اقسام جو ہیں جائز عمل ہیں ان کی میں نے ذکر کر دی ہیں۔ ابھی جن کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے ان کی 3 قسمیں کیا تھی؟ ایک حرام تھا، دوسرا مکروہ اور ایک مفسد تھا۔ ابھی پہلے ذکر کرتے ہیں ہم حرام کا۔ حرام وہ ہے جس میں ممانت دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ حرام کو ترک کرنے میں ثواب ملتا ہے اور اس کو کرنے میں عذاب ملتا ہے، اور اس کو جو حلال سمجھے، یعنی حرام کام کو حلال جو سمجھتا ہے اس پہ کفر ہوتا ہے، وہ کفر کر رہا ہے اگر جو کوئی حلال سمجھ رہا ہے۔ تو اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو حرام کام کو جو حلال جانتا ہے وہ کفر کر رہا ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، گریز کرنی چاہیے۔ اب بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو یار حرام ہے، ایک ایسی حلال چیز کو بھی ہم حرام کہہ دیتے ہیں، تو اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح طرح سے کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ گناہ میں شامل ہو رہے ہوں یا گناہ کر رہے ہوں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مکروہ۔ مکروہ جس کی ممانت دلیل ظنی کے ساتھ ثابت ہو، مگر وہ 2 قسم پر ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہ پہلے وہ ہے مکروہ تحریمی اور دوسرا ہے مکروہ تنزیہ۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو کہ حرام کے قریب ہو اور اس کا یہ حکم ہے کہ اس کے چھوڑنے سے ثواب اور اس کے کرنے سے عذاب ہے، اور مکروہ تنزیہ وہ ہے جس کے کرنے سے اس کا چھوڑنا بہتر ہے۔ مکروہ تنزیہ کو کرنے سے اس کا چھوڑنا بہتر ہے۔ تو یہ مکروہ کی 2 قسمیں میں نے عرض کر دی ہیں، پہلی ہے مکروہ تحریمی، دوسری ہے مکروہ تنزیہ۔ تو مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے قریب ہے، یہ زیادہ مکروہ مطلب حرام کے قریب جاتا ہے، اور مکروہ تنزیہ جو ہے وہ اس سے کرنے سے اس کا چھوڑنا بہتر ہے، اگر کہیں چھوڑنا پڑے تو آپ چھوڑ دیں، وہ بہتر عمل ہے۔ اور مفسد وہ ہے جو کسی جائز عمل کا توڑنے والا ہو۔ مفسد کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر کرنے سے عذاب اور بھول کر کرنے سے عذاب نہیں ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر عذاب آئے گا، اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے تو اس پر عذاب نہیں ہوگا، جو غلطی سے ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو یہ نماز میں یہ سب چیزیں سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ پتہ ہوگا آپ کو واجب کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، مباح کسے کہتے ہیں، یہ جو جائز میں نے 5 اقسام گنائی ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ ناجائز ہیں تو حرام ہیں، مکروہ ہیں اور مفسد ہیں، تو ان کی اقسام کیا ہیں اور ان کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بیسک ہے مسائل ضروریہ کا، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے ان کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ابھی واجبات نماز اور فرائض نماز انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں عرض کر دوں گا، وہ بھی ضرور سن لیجئے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل آن لائن قرآن لرننگ 786۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔